اب ہم بڑھتے ہیں اس پروگرام کے پہلے سیشن کی طرف۔ بچوں کا ادب کیا ہے، اسے سمجھنا کیوں ضروری ہے، یہ ایک اہم سوال ہے، اور ان کے لیے تو بہت ہی اہم ہے جو اس سے وابستہ ہوں اور اس میں کام کرنا چاہتے ہوں، ابھی سیکھ رہے ہیں، ابھی لکھنا چاہتے ہیں اور لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اسی میدان میں تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ نے جامعہ کراچی سے شعبہ اردو میں ایم فل کیا ہے اور رواں برس ہی پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ماہنامہ ساتھی کے سابق مدیر بھی رہے ہیں اور مختلف شماروں میں ان کی تحاریر و تصانیف شائع ہوتی رہی ہیں، اور ابھی بھی آپ وقتاً فوقتاً ان کی مزیدار کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ماہنامہ ساتھی میں، اور دیگر رسائل میں بھی لکھتے ہیں۔ میری مراد ہے اعظم طارق کوہستانی کہ وہ آئیں، اور ان کا موضوع ہے بچوں کا ادب، ماضی، حال اور مستقبل۔ اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں اعظم طارق کوہستانی۔ اچھا، یہ جو ابھی پریزنٹیشن ابھی یہاں پیش کی جائے گی، اور ویسے بھی آپ لوگ اس میں بھرپور قسم کا حصہ بھی لیں، اپنے جو سوالات ہیں وہ بھی کریں۔ سم بکمن بیٹھیں گے تو کچھ سیکھ نہیں سکیں گے، تو جو بھی ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہے اس حوالے سے، بچوں کے ادب کے حوالے سے، بیچ میں بھی اگر کوئی آئے تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے لیے بچوں کا ادب کو جاننا، جو بھی ابھی لکھنا شروع کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ادب کو جانے، اسے پتہ ہو کہ بچوں کا ادب ماضی میں کیا تھا، بچوں کا ادب آج کل کیسے چل رہا ہے، اور بچوں کے ادب کا جو مستقبل ہے وہ چونکہ ہم سے وابستہ ہے تو ہمیں اس ادب کو کیسا بنانا ہے۔ یعنی کہ ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو ادب ابتدا میں تھا اسے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت اچھا تھا، شاندار قسم کا تھا، لوگ بہت اس سے محظوظ ہوئے۔ لیکن ابھی کے بچوں کے ادب کے حوالے سے ہمیں شکایات ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہانیاں نہیں لکھی جا رہی، کہانیاں شائع نہیں ہو رہی۔ پرانے لوگ بھی یہ شکایت کرتے ہیں، نئے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں نے چونکہ ساتھی کی ادارت بھی کی ہے، ساتھی کے علاوہ دیگر میگزین کی بھی ادارت کی ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بچوں کا ادیب ہے وہ نہ تو ماضی کی چیزوں سے واقف ہے، نہ اس نے ماضی کی کوئی چیزیں بہت زیادہ یا بہت اچھے انداز میں پڑھی ہے، اور نہ ہی وہ ابھی جو شائع ہو رہا ہے اس سے اچھی طریقے سے واقف۔ اس کی بنا پر اس کی اپنی تحریر جو ہے وہ بجائے نکھرنے کے، صحیح ہونے کے، وہ مزید نیچے، مطلب آپ جب ایک چیز پڑھیں گے ہی، خراب چیز پڑھیں گے تو آپ پھر لکھیں گے کیا؟ آپ اس سے خراب چیز ہی لکھیں گے نا۔ جب آپ کے سامنے اچھا کلاسک اعلیٰ ادب ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ اگر بالفرض لکھنا، اس کو دیکھتے ہوئے لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے امید ہے کہ یا تو تھوڑا سا نیچے ہوگا لیکن بہتر ہوگا اس کے نسبت، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم تو بہت زیادہ، اس کی وجوہات کیا ہے میں ابھی اس کو آگے آپ کو بیان کروں گا۔ اچھا، اس میں جو پہلا ہمارا یہ کہ یہ دیکھیں، شروع میں جو ہے بچوں کا ادب باقاعدہ جب اردو سمجھ لو مقبول ہونا شروع ہوئی، 4-5 صدیاں پہلے جب اردو نے اپنے پر پرزے نکالنا شروع کیے۔ اچھا، ایک چیز تو بالکل آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اردو کوئی لشکری زبان نہیں ہے، اردو جو ہے نا کوئی مختلف زبانوں سے مل کر نہیں بنی۔ اردو دہلی اور اس کے مضافات میں بولی جانے والی ایک قدیم زبان تھی جو آہستہ آہستہ نکھر کے سامنے آئی۔ انگریز جب بر صغیر کے اندر میں آئے تو انہوں نے فارسی میں، چونکہ ہمارا سارا مذہب وغیرہ سب فارسی میں تھا، تو انہوں نے فارسی کو ختم کرنے کے لیے اردو کو پروان چڑھایا۔ اردو کے اوپر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ انگریزوں نے ہی کیا۔ ہمارے ہاں جتنے بڑے لغت نویس ہے یا ہمارے ہاں جو کتابیں، ریڈریں وغیرہ تیار کی ہیں وہ سارے زیادہ تر انگریزوں نے کیے۔ اور جان گلکرسٹ کا نام سب نے سنا ہوگا، آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو کو ترقی دینے میں ان کا کتنا بڑا کردار ہے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اردو کو پروان چڑھایا ہے، بعد میں ان کے ہاتھ سے نکل گیا، مسلمانوں نے اسے بڑی تعداد میں اپنا لیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں اسلام کی اشاعت اور اس کو بڑھانے میں مدد ملی ہے اردو کے ذریعے۔ اچھا، شروع میں اردو میں بچوں کا ادب تو تھا نہیں، کہانیاں لکھی جاتی تھی، بڑی بڑی طویل طویل داستانیں لکھی جاتی تھی۔ اس وقت
قصہ گوئی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور تھی، لوگ قصے سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، اور ہزاروں ہزاروں صفحات کی کہانیاں لوگوں نے لکھی، اور وہ لکھ کے اچھا بچوں کے ادب کی خاص بات یہ ہے، اب دیکھیں یہ جو ہے نا باقاعدہ ادب نہیں لکھا گیا تھا، وہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں وہ تو لکھی بڑوں کے لیے گئی تھی، لیکن بچوں نے ان کتابوں پہ سمجھ لو ایک لحاظ سے قبضہ کر لیا۔ آپ کہانی سنانا شروع کرتے ہیں، بڑوں سے زیادہ بچے اس میں دلچسپی لیتے ہیں کہانیوں میں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا، اور بچوں نے ان کتابوں کو اپنی ملکیت سمجھ لو بنا لیا۔ پھر بعد میں آج کے ابھی 1960-70 کی دہائی کے اندر پھر وہی جو داستانیں تھیں بڑی طویل طویل، ان داستانوں کو ایک ادارے نے باقاعدہ بچوں کے لیے الگ سے تیار بھی کیا اور انہیں شائع بھی کیا، اور بچوں نے اسے بہت بڑی تعداد میں پڑھا بھی ہے، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اچھا یہ جو تھیکرے ہیں ان کی کتاب جو ہنری اسمونڈ ہے، اور اسی طریقے سے جان بینن کی جو کتاب ہے پلگرم پروگریس، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ ان کی مذہبی کتاب ہے، اور یہ جو ہے یہ ایسی کتاب ہے اس پہ بچے جو ہے بچوں نے اس کو بڑوں سے زیادہ پڑھا ہے، اور ساری عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہوئی کتاب ہے یہ ساری۔ تو یہ بڑوں کے یا لکھنے والے کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے بچوں کے ادب کو صرف بڑوں تک، یہ بچے خود طے کرتے ہیں کہ ان کا ادب کیا ہے، وہ خود ہی اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ میری چیز ہے، اسے میں پڑھوں گا۔ تو شروع میں تو اسی طریقے سے ہوا بچوں کے ادب کے حوالے سے، آگے بڑھے۔ اچھا پھر جو ہے ہمارے ہاں جو پہلا بچوں کا باقاعدہ رسالہ نکلا ہمارے ہاں، وہ نکلا بچوں کا اخبار، نام اس کا بچوں کا اخبار تھا، سائز اس کا وہی تھا جو ساتھی رسالے کا ہے، اور تحریریں اس میں اس زمانے میں اس کی جو تحریریں تھی اس لحاظ سے وہ بہت ہی مناسب اور اچھا رسالہ مانا جاتا تھا، اور اس کو منشی محبوب عالم نے تیار کیا، اور وہ رسالہ اتنا اچھا تھا کہ آپ اس کے اسکیچز دیکھیں تو اس کے اسکیچز آج بھی آپ کے آرٹسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے اسکیچز، اتنا باریک کام ان کے لیے کرنا آسان نہیں ہے، کر تو لیں گے لیکن وہ باریکی آپ کو وہاں ملے گی۔ 1902 کی بات بتا رہا ہوں میں، بچوں کا جو پہلا رسالہ ہے، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، رسائل وغیرہ پھول نکلا، پھر آگے تعلیم و تربیت نکلا، اور پھر بہت سارے ادیب سامنے آئے، لکھنا شروع کیا۔ اچھا چونکہ ہمارے ہاں کہانی کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، نظم والے کم ہوتے ہیں، کہانی کے لوگ زیادہ ہیں، تو اس لیے میں نے یہ کہانی والا پہلے رکھا ہے۔ بچوں کے جن ادیبوں نے بچوں کے لیے بے تحاشا لکھا ہے اور بہت ہی اچھا معیاری لکھا ہے، اور جن کو پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی کہ ان کی اگر آپ نے 2-2 4-4 کتابیں بھی پڑھ لی نا تو آپ بچوں کے ادب سے اچھی طریقے سے روشناس ہو سکیں گے کہ بچوں کا ادب کیا رہا ہے ہمارا ماضی میں۔ بہت ہی شاندار قسم کا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بچوں کے ادب میں۔ اچھا یہ نام ہے ہمارے پاس جو بچوں کے ادب میں بڑے جو نام ہیں وہ، اچھا اس میں نے کوئی ترتیب اس طریقے سے بہرحال نہیں رکھی جو سینئر وغیرہ کے لحاظ سے، یہ ایک ترتیب بنائی ہے میں نے ویسی۔ یہ افسار عبدالعلی صاحب ہیں، یہ شاعر بھی تھے، آپ نے اپنی نصابی کتابوں میں یقیناً ان کی وہ پڑھی ہوں گی کہانیاں وغیرہ، بلکہ نظمیں پڑھی ہوں گی، خصوصاً وہ جو ہوا چلی ہے سر 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 سر، وہ اس طرح کی نظمیں جو ہے انہوں نے لکھی افسار عبدالعلی صاحب نے۔ اور احمد ندیم قاسمی صاحب بھی شاعر بھی تھے اور لکھاری بھی تھے، ان کی جلیبیاں کہانیاں بہت مشہور ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی، اور بہت اچھی نظمیں لکھتے تھے۔ ان کی آخری نظم نونہال میں 2006 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ عزیز عصری صاحب ہیں، ان کو شاید آپ نے نہ پڑھا ہو، یہ فیروز سند سے ان کی بے تحاشا کتابیں شائع ہوئی ہیں، اور بہت اچھے ناول نگار تھے، بہت اچھے ناول لکھے انہوں نے۔ اشتیاق صاحب سے تو آپ سب واقف ہیں، جاسوسی ادب کا نام ہے، لیکن ان کے علاوہ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت اچھی کہانیاں لکھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کہانیاں لکھی ہیں۔